بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل الفلسطين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان پر نور لمحات میں نور والے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز چوتھے پارے کے 13ویں رکوع سے ہے، اور یہ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں وراثت کی تقسیم کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑی ہیں، یعنی جو مرنے والا شخص ہے اس کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، تو پھر کیا حکم ہے، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ فرمایا: للذکر مثل حظ الانثیین، تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے.
फ़इन कुन्न निसाअन, फिर अगर सिर्फ बेटियां हों, फ़ौकस्नतैन, 2 से ज़्यादा या 2 हों, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए जायदाद की 2/3 है। शरई मसला ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले जो खर्चा वो मैयत पर किया जाएगा वो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का है। यानी जो मैयत ने विरसा छोड़ा है, जायदाद छोड़ी है, तो सबसे पहले उसके पैसों में से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का मामला किया जाएगा। उसके बाद जो खर्चा है वो मैयत पर जो कर्ज़ा है वो उतारा जाएगा, और कर्ज़ा उतारने के बाद जितने पैसे बच जाते हैं, मैयत ने जो वसीयत की है उसकी वसीयत 1/3 में जारी की जाएगी, और फिर जितने पैसे बच जाते हैं वो वरसा में तकसीम किए जाएंगे। ये है शरई उसूल कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी जायदाद किस तरह तकसीम होती है। सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन उसकी जायदाद में से की जाएगी। हाँ, अगर वरसा में से कोई शख्स खुद अपने पैसों से उस मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन करना चाहे तो ये अफजल अमल है। इसके बाद मैयत पर जो कर्ज़ा है वो अदा किया जाएगा। उसके बाद कर्ज़े के बाद वसीयत 1/3 में जारी की जाएगी, और उसके बाद वरसा में ये जायदाद तकसीम होगी जो बच जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी जायदाद 5 लाख रुपए है। उस पर कर्ज़ा 2 लाख का था, 2 लाख का कर्ज़ा उतार दिया। उसके बाद 3 लाख रुपए बच जाते हैं, तो ये 3 लाख रुपए में वसीयत जारी की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैयत ने ये वसीयत की कि मैं मर जाऊं तो मस्जिद में 1 लाख रुपए दे देना, तो 1 लाख रुपए ये 3 लाख का 1/3 बनता है, तो ये वसीयत जारी की जाएगी और 1 लाख मस्जिद में दे दिए जाएंगे। फिर पीछे 2 लाख बच जाते हैं, वो वरसा में तकसीम हो जाएंगे। तो इस आयत करीमा में बताया कि अगर बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं तो बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। यानी एक बेटा हो और 2 बेटियां हों तो टोटल 4 हिस्से किए जाएंगे। बेटियों को 1-1 हिस्सा दे दिया जाएगा और बेटे को 2 हिस्से दे दिए जाएंगे। इसी तरह फिर फरमाया कि अगर सिर्फ बेटियां हों, 2 हों या 2 से ज़ायद हों, तो फिर उनके लिए जायदाद की 2/3 है। यानी अगर 3 लाख रुपए हैं तो फिर 2 लाख रुपए बेटियों को दे दिए जाएंगे। व इन कानत वाहिदतन, और अगर एक लड़की हो, एक बेटी हो, फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा है। यानी अगर मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी हो तो उसे कुल जायदाद का निस्फ दे दिया जाएगा। यहाँ विरासत के मसाइल बयान हो रहे हैं, और ये विरसे के जो मसाइल हैं ये इस रुकू को समझने के लिए बयान किए जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे मसाइल भी होंगे जो समझना आसान नहीं है, लेकिन सुनने वाला जब ये गौर करेगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस कदर तफसील से विरासत के बयान मसाइल किए गए हैं, तो फिर उसे ये जहन में होगा कि जैसे ही कहीं इंतकाल हो जाता है तो फ़ौरन 3 दिन के बाद विरासत का मसला इतना अहम है कि फ़ौरन सहीहुल अक़ीदा दारुल इफ्ता मुफ्तियान किराम से रब्ता किया जाए। उन्हें ये बताया जाए कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हुआ, उसने वरसा इतने छोड़े हैं, उसने वसीयत ये की है और उस पर कर्ज़ा इतना है। अब आप बताएं कि कितने माल के वारिस होंगे वरसा, और कितना वसीयत में पैसे दिए जाएंगे। ये तमाम मसाइल दारुल इफ्ता और मुफ्तियान किराम से रुजू करने के लिए होते हैं। तो इस रुकू में हम जो विरासत के मसाइल समाअत कर रहे हैं वो इस रुकू को समझने के लिए और
اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اقیم الصلاۃ ذکر ہوا کہ نماز قائم کرو، تو نماز کس طرح ادا کرنی ہے یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ لیکن جہاں وراثت کے مسائل ہیں تو مکمل رکوع یہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ کس طرح کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا ولی ابویہ، اور میت کے ماں باپ، لکل واحد منہما، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو، السدس مما ترک، اس کے ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا، ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہو۔ فرمایا کہ اگر مرنے والا شخص اپنے پیچھے اولاد چھوڑ گیا ہو تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو اس کی جائیداد کا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور مثال کے طور پر میت نے 6 لاکھ چھوڑے ہیں تو فرمایا کہ یہ 6 لاکھ کو 6 سے تقسیم کیا جائے گا تو 1 لاکھ بنتا ہے، 1 لاکھ والدہ کو دے دیا جائے گا اور 1 لاکھ والد کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو، پیچھے جو مسئلہ بیان ہوا وہ اولاد کا تھا کہ میت کی اولاد ہو تو پھر والدین کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس نے اپنے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اس کے والدین زندہ ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تہائی حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہوں، یعنی 1 سے زائد بھائی بہن ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کر کے جو جواب آئے گا وہ ماں کو دے دیا جائے گا۔ اور یہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا اور قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح رہے گی۔ سب سے پہلے قرضہ جو میت پر ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت جاری کی جائے گی 1/3 میں، اور اس کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے کام آئے گا۔ فرمایا کہ حصوں کی تقسیم تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی، اس میں تمہاری رائے شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حصے مقرر فرما لیے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے بیٹے میرے زیادہ کام آنے والے ہیں تو میں اس کی وراثت زیادہ چھوڑ جاؤں، باپ دادا وہ زیادہ کام آنے والے ہیں تو ان کی وراثت زیادہ چھوڑ آؤں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر فرمائے ہیں سب کے حصے، تو پھر اس میں تمہاری رائے نہیں شامل۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارا آدھا ہے، یعنی کوئی شوہر ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو بیوی کی آدھی جائیداد ملے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا۔ یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے شوہر کو چوتھائی کب ملے گا؟ کہ جب
اس کی اولاد ہو۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ جب وصیت جو وہ کر گئی ہیں اس کو ادا کیا جائے اور جو قرض ہے اس کو نکال کر، سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت جو کی گئی ہے اسے جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے، یعنی اگر کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوہ عورت کو چوتھائی جائیداد ملے گی، وہ بھی کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اولاد نہیں ہے تو فرمایا کہ بیویوں کے لیے چوتھائی مرد کے مال میں سے حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ 8واں حصہ وہ بیوہ عورتوں کو دیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، جو وصیت تم کر جاؤ وہ نکال کر اور قرض نکال کر، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو وصیت کی گئی وہ 1/3 میں جاری کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ورثہ تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی ایسی مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑی، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ ہی اولاد ہے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو۔ یہاں بھائی بہن سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ ماں شریک بھائی بہن ہیں، یعنی سگے بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ایک ایسا شخص یا ایک ایسی عورت ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کا ایک ماں شریک بھائی ہو یا ایک ماں شریک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر ایک ماں شریک بہن ہے تو اسے 1/6 حصہ مل جائے گا، اور ایک اگر ماں شریک بھائی ہو تو اسے 1/6 حصہ مل جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 2 یا 3 بھائی بہن ہوں ماں شریک، تو پھر 1/3 جو جائیداد ہوگی اسے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا برابر برابر۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، میت کی وصیت اور قرض نکالنے کے بعد یہ ورثہ تقسیم ہوگا۔ غیر مضار، ایسی وصیت جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی اگر وصیت کی ہے تو وہ وصیت جاری کی جائے گی جو وصیت جائز وصیت ہو۔ اگر میت نے مرنے سے پہلے کوئی ناجائز وصیت کی ہے تو وہ اس کے مال سے جاری نہیں کی جائے گی۔ اس میں بھی صحیح العقیدہ مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جو مرنے والا شخص ہے اس نے یہ وصیت کی ہے، آیا یہ جائز وصیت ہے یا ناجائز وصیت ہے۔ اگر مفتیان کرام فرمائیں کہ یہ جائز وصیت ہے تو پھر 1/3 مال میں وہ جائز وصیت جاری کی جائے گی۔ وصیۃً من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ یہ تمام احکامات یہ کسی انسان کی رائے سے متعین نہیں ہوئے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اس میں سستی اور اس میں غفلت نہ برتو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو احکامات کی باؤنڈری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر اور متعین فرمائی ہے، کوئی ان حدوں کو پار نہ کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور جس نے اللہ کا حکم مانا اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو بھی اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، یدخلہ، اللہ تبارک و تعالی اسے داخل فرمائے گا جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کا معیار قرآن نے متعین فرما دیا کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا سے جب جائے تو ایمان سلامت لے کے جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی ساری حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تبارک و تعالی انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر انسان کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ ایمان سلامت نہ لے جا سکا، تو فرمایا کہ پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے، فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، جو زنا کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر خاص اپنے 4 مردوں کو گواہ بنا لو، 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ میں جو زنا کی سزا بتائی گئی، یہ سورہ نور کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے ہے۔ یہ ابتداء اسلام میں یہ احکامات تھے، لیکن جب سورہ نور میں زانی مرد اور زانی عورت کی حدیں بیان ہو گئیں، وہ حد کیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر بیٹھتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر انہیں پتھر مار مار کے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کریں، فَآذُوهُمَا، تو ان کو تکلیف اور ایذا دو، یعنی ان کو جھڑکو، انہیں جوتیاں مارو، اس طرح ایذا دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، نیک ہو جائیں، سنور جائیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے بلکہ نادانستہ طور پر نادانی سے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔
فرمایا کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو، یہ توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا کہ جو گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بہت طویل ہے، ابھی تو تمہاری زندگی بہت ہے، ابھی تم یہ گناہ کر لو، آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ فرمایا کہ جو توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، قال، تو کہے انی تبت الآن، کہ اب میں نے توبہ کی۔ یعنی جب توبہ کرنے کا وقت تھا تو اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، لیکن جب اس کو موت آئی اور اس نے موت کے فرشتے دیکھ لیے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ زندگی میں اسے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت نہیں ہوتا۔ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو اس حال میں مرے کافر ہو کر، کفر کی حالت میں مر گئے، تو پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور جو آج ہم نے وراثت کے مسائل سماعت کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں یاد رکھ کر دوسروں تک صحیح مسئلہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، تکالیف میں ہیں، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، جو زخمی ہیں انہیں بہت جلد صحت یابی نصیب فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ بیت المقدس فلسطین غزہ کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین، اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں، سب کو دور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بہت جلد ہمیں عمرہ مقبول، حج مبرور و مقبول کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، مدینۃ المنورہ کی باادب پر رونق پر کیف حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، دوست احباب، عزیز و اقارب، والدین میں سے جو بیمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ یا اللہ مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی امراض سے مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی، آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو قبول و مستجاب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ درود السلام کا صدقہ وسیلہ دنیا و آخرت کی ہر ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیت صدیقی اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں تمام کو عظیم الشان بہت جلد رہائی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.